بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اسی طرح اب جو نئے الزامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب ان کی فیملی کو، یہ سب کڑیاں ہیں میرے نزدیک پاکستان میں ون پارٹی رول قائم کرنے کی۔ حکومت وقت یہ چاہتی ہے، شاید ان کے سرپرست بھی یہ چاہتے ہوں کہ پاکستان میں ایک ہی پارٹی ہو اور باقی سب پارٹیوں کا وجود جو ہے نا عملاً ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے بہانے تراشے جا رہے ہیں، الزامات تراشے جا رہے ہیں، اس کے لیے وہ کچھ کیا جا رہا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ون پارٹی رول قائم کرنے کی کوشش پاکستان میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ پارٹیاں ہوں۔ ون پارٹی رول آمریت کا دوسرا نام ہے، اور جس طرح پارٹیوں کو ان کی قیادتوں کو، بڑی پارٹیوں کو اور ان کی قیادتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ قومی وجود کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہے۔ قومی وجود کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، فائدہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر سیاست صحیح مستحکم طریقے سے پاکستان میں نہیں چلے گی تو پھر اس کے استحکام، تو پھر ملک کے استحکام کی بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ملک وفاق ہے، ایک وفاق ہے مختلف اکائیوں پر مشتمل، اور اس میں خوش دلانہ شرکت تمام اکائیوں کی ضروری ہے، اور اس کو یقینی صرف سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں۔ کوئی حکومت ان کے درمیان اتفاق، اتحاد، یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش جتنی بھی کرے وہ ناکام رہتی ہے۔ قومی اتحاد کے لیے سیاسی پارٹیوں کا، مختلف سیاسی پارٹیوں کا، مختلف الخیال سیاسی پارٹیوں کا وجود انتہائی ضروری ہے، جمہوریت کے لیے بھی اور قومی استحکام اور قومی استحکام اور قومی وجود کے لیے بھی۔ تو اس لیے یہ ساری کوششیں میں انہیں اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ ساری کوششیں ون پارٹی رول کی قائم کرنے کی کڑیاں ہیں۔ جہاں تک حافظ سعید صاحب کی گرفتاری کا تعلق ہے، پہلے تو ان کی بڑی سرپرستی کی جاتی رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ اب جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف بیرونی دباؤ پر ہے، اور فیٹف کے دباؤ سے شاید نکلنے کے لیے بھی کچھ اقدامات ضروری سمجھے گئے ہیں کہ فیٹف کا جو دباؤ ہے پاکستان پر کہ اسے بلیک لسٹ میں، گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ ہے، اس کے تدارک کے لیے بھی اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو قابل تحسین نہیں ہیں۔ ایک اور مسئلہ جس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ جج ارشد ملک کی ویڈیوز ہیں جو لیک ہوئیں، اور پھر انہوں نے ایک بیان حلفی بھی دیا۔ ویڈیوز کو اگر ایک طرف رکھتے ہوئے صرف بیان حلفی کو دیکھیں تو یہ ایک قسم کا اعتراف جرم ہے۔ ایک بنیادی سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رائے ونڈ میاں نواز شریف کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ ان کو بلایا گیا، ان کو لے جایا گیا، یا وہ خود گئے؟ بات بہرحال ساری کہانی کو یہی بات جو ہے نا، اکیلی یہی بات وہ مشکوک بناتی ہے کہ ادھر کیوں گئے۔ سودا نہیں ہوگا ان کی مرضی کے مطابق، یا کیا مسئلہ ہوا یہ وہی جانتے ہیں، لیکن ان کا وہاں جانا، ایک جج جس کے پاس کیس ہے وہ خود چل کے ملزم، نام نہاد ملزم، سو کالڈ ملزم کے گھر چلا جائے، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں، یہ صرف اکیلی یہ بات، باقی باتوں کو چھوڑیں، صرف اکیلی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ دال میں کالا ضرور ہے۔